ایک شخص نے پانی پینے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ پانی کے اندر ایک بچھو ہے، کالا سیاہ رنگ کا، نیچے بچھو بیٹھا ہوا ہے۔ آپ اس پوری بات کو غور سے سنیں۔ اب پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اقدس کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کے آداب بیان فرمائے اور فرمایا کہ جب بھی پانی پیو تو پانی کو دیکھ کے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پانی کو پیو۔ اس کے بعد پانی کو 3 سانسوں میں پیو، پانی بیٹھ کے پینا چاہیے، اور اس کے بعد جب پانی پی لیں تو الحمدللہ پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اقدس کے اندر ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سن رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کے آداب بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کے آداب بیان فرمائے کہ پانی کو دیکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 3 سانسوں کے اندر پانی پینا چاہیے اور پانی بیٹھ کر پینا چاہیے، اور پانی کو اندھیرے میں نہیں، روشنی میں پینا چاہیے۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سن رہا تھا، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا۔ وہ جب اسے پیاس لگی تو اس نے اپنی بیگم کو کہا، اپنی بیوی کو کہا کہ میرے لیے پانی لائیں۔ ان کے لیے پانی لایا گیا تو ان کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب پانی پیو تو پانی کو دیکھ کے پیا کرو۔ چلو میں دیکھتا ہوں اس کا کیا فائدہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کے اندر انسان کے لیے بہتری ہے۔ اس شخص نے کہا مجھے پانی دو، پانی ان کے لیے لایا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کو دیکھ کر پیو۔ تو اندھیرا ہے، اندھیرے کے اندر تو پانی نظر نہیں آئے گا۔ تو میرے دوستو، اس شخص کی بیوی نے وہ دیا جلایا اور روشنی کے اندر پانی کو دیکھا تو پانی کے نیچے کالے رنگ کا بچھو بیٹھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے اندر عمل کرنے سے میری جان کی حفاظت ہو گئی ہے، اب میں پورے دین پر چلوں گا تو میرا کتنا فائدہ ہوگا۔ تو میرے دوستو، ہم ہر کام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں۔ اب پانی کو جب انہوں نے دیکھا اور بسم اللہ پڑھی تو دیکھا کہ پانی کے اندر بچھو بیٹھا ہوا تھا۔ اب وہ پانی پی لیتے تو بچھو اندر جا کے کیا کچھ کرتا اور کیسا ڈستا۔ تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جب ایک سنت کے اندر عمل کرنے کی وجہ سے اتنا فائدہ ہے تو پھر پورے دین اور پوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کا کتنا فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے جب بھی پانی پئیں، پانی کو دیکھیں سب سے پہلے، اور اس کے بعد پانی کو دیکھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھیں، اور اس کے بعد پانی کو 3 سانسوں میں پئیں۔ اب لوگ پانی کیسے پیتے ہیں؟ لوگ 3 سانسوں کو کیسے سمجھتے ہیں؟ تو لوگ پیتے ہیں پانی برتن کے ساتھ، گلاس کے ساتھ منہ لگاتے ہیں اور اس کے اندر ہی سانس لیتے رہتے ہیں۔ جب اس کے اندر سانس لیتے ہیں تو وہ جو بلبلے ہوتے ہیں وہ پھیپھڑوں کے اندر بھر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے پھیپھڑوں کو بھی درد ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی پانی پئیں، پانی کو دیکھ کر پئیں۔ اب آپ اگر پانی پینے کا طریقہ سمجھنا چاہتے ہیں تو چھوٹے بچے سے آپ سبق لے لیں۔ چھوٹا بچہ کیسے پانی پیتا ہے؟ آپ دیکھیں، چھوٹا بچہ پانی پیتا ہے نا تو پانی ایک دفعہ منہ کے ساتھ لگاتا ہے، پانی پیتا ہے تو پھر اس کے جو پانی ایک سانس کے اندر پیتا ہے، پھر باہر وہ سانس نکالتا ہے ایسے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پانی پیتے ہیں تو پانی کے اندر ہی سانس لیتے رہتے ہیں اور وہ ہوا جو ہے ہمارے پیٹ کے اندر بھر جاتی ہے۔ اس لیے پانی کو دیکھ کر پئیں، یہ سنت ہے، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پئیں، یہ بھی سنت ہے، اور پھر پانی کو 3 سانسوں میں پئیں، یہ بھی سنت ہے۔ پانی کو بیٹھ کر پئیں، یہ بھی سنت ہے۔
جب پانی پی لیں تو اس کے بعد الحمدللہ پڑھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، میں نے الحمدللہ کا شکر ادا کیا۔ جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ پاک اپنی مقدس کتاب کے اندر فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میری نعمتوں کو جو تم استعمال کرتے ہو شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر بڑھاؤں گا، جب تم میری ناشکری کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر ختم کر دوں گا۔ تو اللہ پاک نے انسان کو روحانی جسمانی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ پاک ہر حال کے اندر انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے صحت دی ہے، اللہ پاک نے ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، اللہ پاک نے زبان دی ہے جس زبان کے ساتھ میں اتنی سپیڈ اور تیزی کے ساتھ بول رہا ہوں۔ اللہ پاک نے ناک دیا ہے، ناک سے ہم سانس لیتے ہیں، منہ سے ہم سانس لیتے ہیں، سونگھتے ہیں۔ آنکھیں دی ہیں، میلوں تک ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ میرا اللہ کر رہا ہے۔ یہ کون دے رہا ہے؟ یہ میرا اللہ دے رہا ہے۔ اللہ پاک نے کتنا خوبصورت چہرہ بنایا ہے۔ یہ کون ہے بنانے والا؟ کوئی تو بتائے یہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ پاک اپنی مقدس کتاب کے اندر ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا شروع کرو، شمار کرنا شروع کرو تو گن بھی نہیں سکتے۔ اللہ پاک نے کتنا پیارا چہرہ بنایا، اس چہرے کے اندر اللہ پاک نے کتنی شکلیں اور صورتیں رکھی۔ حالانکہ یہ 6 انچ کا چہرہ ہے اور کسی کی شکل صورت کسی کے ساتھ نہیں ملتی۔ ہاتھ کے پورے ہیں، پوروں کی یہ لیکھیں، یہ لکیریں کسی کے ساتھ نہیں ملتی۔ اللہ پاک کتنی قدرت اور شان والی ذات ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کتنی بڑی شان والی ذات ہے۔ تو میرے دوستو، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں۔ ہم دنیا کے اندر مسافر ہیں، اصلی مقام تو ہمارا وہ ہے جہاں سے ہم آئے ہیں، وہ ہے آخرت۔ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا گیا، تو ہمارا باپ کہاں سے آیا؟ جنت سے آیا۔ ہم وہاں کے رہنے والے ہیں، وہاں کے مقیم ہیں، لیکن اللہ پاک نے ایک نظام بنایا، دنیا کے اندر بھیجا کہ انسان اعمال کرے اور میں اس کے درجات بلند کروں۔ تو اس لیے زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزاریں، تو پھر جب آپ دنیا کا کام بھی کریں گے تو یہ دنیا بھی کیا بنے گی؟ آپ کے لیے عبادت بن جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور آخر تک دیکھیں اور سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ والسلام۔